شیر افضل مروت آج پریس ٹاک کرتے ہوئے اپنی ہی پارٹی پر غراتے نظر آئے۔ مروت نے کہا، پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں جان میں نے ڈالی ہے۔ جب پورے پاکستان میں لوگ پی ٹی آئی کا نام لینے سے ڈر رہے تھے، جب ہمارے بڑے لیڈر چھپے بیٹھے تھے، اس وقت میں تھا جس نے سندھ سے کے پی تک پارٹی کو اٹھایا۔ وہ میں ہی تھا جس نے ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر شہر شہر میں جلسے کیے اور پارٹی کو اس قابل بنایا کہ وہ 8 فروری کو کرشمہ دکھا سکے۔ پھر جب ہم الیکشن جیت گئے تو ہمارے سارے لیڈر باہر آنا شروع ہو گئے اور سب سے پہلے میری ہی پارٹی نے مجھے ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگنے لگے، سوشل میڈیا کو میرے خلاف متحرک کر دیا گیا، میرے اپنے ہی میری ٹانگیں کھینچنے لگے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہونے دی۔ میں اپنی خدمات کا صلہ نہیں چاہتا، مگر میں اپنی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا کہ سعودی سفیر کے کہنے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مجھے نہیں دی گئی۔ کیا یہ میری تذلیل اور بے توقیری نہیں؟ مروت کی ان تمام باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی مروت صاحب سے یہ بھی تو پوچھے کہ جناب، جتنا دکھ آپ کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، کبھی وطن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ آپ کے بھائی سے عہدہ لیا گیا اور پھر آپ کو بھی ایک بڑے عہدہ سے محروم کر دیا گیا، تو آپ کے ضبط کا بند بالکل ہی ٹوٹ گیا ہے اور آپ طوفان بن کر اپنی ہی پارٹی پر چڑھ دوڑے ہیں۔ کاش ہمارے سیاستدان اسی شدت سے پاکستان کے لیے بھی حساس ہوں اور اپنے ملک کا خیال سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کیا کریں۔ پھر پاکستان کا سوچئے تو یہ دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ ملکی ماحول گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے سختی دیکھنے میں آئی کہ جب تک انتشاری سیاسی گروہ صدقے دل سے معافی نہیں مانگتا، کسی نرمی کی گنجائش ہی نہیں۔ اور آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ وہ کیوں 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے، معافی تو ان سے مانگی جانی چاہیے۔ اب ایسی صورتحال میں کہیں مفاہمتی فضا بنتی نظر ہرگز نہیں آتی۔ یہ بات خوشائند ضرور ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں۔ خان صاحب کا یہ کہنا اپنی جگہ، لیکن وہ کشیدگی کم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور ملک میں تناؤ کو بڑھاتے چلے جانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ملکی اور قومی مفاد کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی سنجیدہ ہے بھی؟ یہ سوچئے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ خدا خیر کرے۔ اب ایک اور اہم خبر، حکومت سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے پر غور کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس اپنے موقف کے حق میں ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے تجربہ کار لوگوں سے ہر ممکن استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس فیلڈ نالج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مزید برآں اس حکمت عملی سے حکومت کئی سال تک اس بڑے خرچے سے بچی رہے گی جو کہ ہر سال ریٹائر ہونے والوں پر گریجوٹی اور پینشن وغیرہ کی مد میں ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات درست لگتی ہے، لیکن اس کا بڑا نقصان یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر سال ریٹائر ہونے والوں کی جگہ پر کرنے کے لیے جو نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، نوجوان ان سے محروم رہیں گے۔ ہمارے نوجوان پہلے ہی بے روزگاری کا عذاب سہ رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ نوجوانوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ حکومت کو اس ایشو کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب اس خبر کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل دراصل ایک چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ جب قانون ہی نیا بن جائے گا جس کا اطلاق سبھی اداروں پر ہوگا اور جس کے تحت سبھی سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ ہو جائے گا، تو پھر حکومت کو کسی ایک شخصیت کی مدت ملازمت بڑھانے پر سر کھپانا نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تبدیلی کا اطلاق عسکری ادارہ پر بھی ہوگا اور اس کے افسران اور جوانوں کی ریٹائرمنٹ ایج میں بھی اضافہ ہو جائے گا؟ کیا آرمی چیف کو بھی اس قانون سے فائدہ ہوگا؟ ہمیں کسی کے بھی جائز فائدے سے کوئی بھی ایشو نہیں، صرف یہ ہے کہ ہر نئے قانون سے اوورال پاکستان کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ آباد۔